کہا کہ ختم نبوت کے اوپر فیشن بن گیا ہے کہ سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے صرف قادیانیوں کو، حالانکہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ اور لوگوں نے بھی مارا ہے، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ پڑھوایا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپا ہے، یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ، اس کلمہ پڑھنے والے کو جو پہلے خواب میں پڑھ رہا تھا پھر بیداری میں بھی پڑھتا رہا اور خط لکھا اشرف تھانوی صاحب کو، تو انہوں نے بھی انڈورس کر دیا کہ اس میں تو بڑی تسلی ہے، یہ تو بڑا روحانی واقعہ تیرے ساتھ، اس میں الفاظ ہیں واقع میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، یعنی تم میری طرف جو رجوع لا رہے ہو نا، میرے سنت میں ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں بھی اور بیداری میں بھی پڑھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ اشرف تھانوی صاحب کا کیا قصور ہے جی، انہوں نے تو نہیں پڑھوایا، ان کے مریدین نے نہیں کبھی پڑھا، نہ انہوں نے کبھی ترغیب دلائی، تو ان کا کیا قصور ہے، اور اس بندے کا کیا قصور ہے جس نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے میری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کا قصور ہے۔ وہ بندہ چلے اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دے دیں کہ اس کا ذہنی توازن نہیں رہا، ظاہر ہے کہ جب وہ بزرگوں کے ساتھ نسبت کسی کی ہو جائے تو ذہنی توازن تو بگڑنے کے چانس ہے نا، وہ ہو گئے۔ ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابا تو پاگل نہیں تھا، مجھے اگر کوئی اس طرح کا خط لکھے کہ میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ آپ کے نام کا کلمہ جاری ہے، تو میں کیا کہوں گا بڑی تسلی ہے، تو حق تک پہنچ گیا۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ کرے گا؟ یعنی کامن سینس بھی نہیں کسی کے اندر موجود، اور جو انڈورس کر رہا ہے گویا کہ پھر اس کو صحیح مان رہا ہے۔ وہ کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے مبارک زمانے میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو پہلے ان کے خواب میں خلفائے راشدین کے کلمے آتے تھے اور پھر وہ ان کو خطوط لکھتے تھے اور پھر آگے سے خلفائے راشدین کہتے تھے اس واقعے میں تسلی ہے تیرے لیے، خواب اور بیداری میں جو نہ چاہتے ہوئے تیری زبان کے اوپر جاری ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم خلفائے راشدین ہیں، ہم متبع سنت ہیں۔ وہ تو کہہ بھی سکتے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے، تو انہوں نے تو کبھی اس طرح انڈورس نہیں کیا۔ اور پھر اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کس لیول پہ، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے، ایک مثال اس کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے اپنا بابا بچا رہے ہیں، بابا بچاؤ مہم۔ وہ واقعہ تو بالکل ڈیفرنٹ تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے نا تو اس کی خوشی کی مثال جو اللہ کو ہوتی ہے اس کے توبہ کرنے پہ، اس شخص کی مانند ہے کہ جو کسی ریگستانی سفر میں اکیلا ہو، اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا ہو، اسے ہلکی سی اونگ آئے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے۔ اب ریگستان میں اونٹ غائب تو موت ہے سامنے، کیونکہ پانی آپ کو قریب ملنا نہیں ہے، اور کتنا سفر آپ پیدل کر لیں گے، تو وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے، اور اس خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں، کہنا تو وہ یہ چاہے کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بالکل کلمات کفر اس نے بولے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فتویٰ لگا دیا ہے، آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کے جذبات کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی ہے۔ زبان لڑکھڑانا اور چیز ہوتا ہے، اس کے بعد حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ اس نے مجھے خط لکھا اور میں نے کہا ہاں جو تو عقیدہ بیان کر رہا ہے نا کہ اللہ تیرا بندہ ہے اور تو رب ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس واقعے میں تسلی تھی تیرے لیے کہ واقعی تو ٹھیک کام کر رہا ہے۔ یہ تو ہم سے بھی کئی بار ہو جاتا ہے کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ بھی ایک دفعہ زبان لڑکھڑائی، اور وہ لڑکھڑانا ہے، یہاں تو میرے بھائی 100 سال سے آپ چھاپ رہے ہیں اس کو، وہ لڑکھڑائی ہوئی کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اور لڑکھڑائی بھی نہیں ہوئی ہے، لڑکھڑائی تو چلے بابی کی تھی نا، بابے کی تو نہیں لڑکھڑائی تھی نا، بابا تو اپنے ہوش میں بیٹھا تھا نا کہ بابا بھی ٹون سی ٹون والا نہیں اور ٹنی والا، ایک ہوتا ہے نا پڑھ پڑھا کے سنی، وہ تو سنی ہے، ایک ہوتا ہے بغیر پڑھے پڑھائے سنی، سن یعنی سن والا سنی جنہوں میں ٹون نہیں کہنا، تو ہم تو بابی کو کہہ رہے ہیں اور بابے کو کہہ رہے ہیں، آپ فالوورز ان کا دفاع کر رہے ہیں، آپ خود بخود اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔